غزوہ بنو لحیان ایک غزوہ ہے، غزوہ بنو لحیان۔ اچھا ان کا تعارف ذرا کروا دوں میں بنو لحیان والوں کا، یہ قبیلے کا نام ہے بنو لحیان۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رجی کے مقام پر 10 صحابہ کو گھیر کر کے 8 کو قتل کیا تھا، اور 2 کو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مکہ والوں کے ہاتھ بیچ دیا تھا، اور مکہ والوں نے بے دردی سے سولی پہ چڑھا دیا تھا صحابہ کو۔ یہی لوگ ہیں بنو لحیان کے لوگ جنہوں نے 10 صحابہ کے ساتھ ایسی حرکت کی تھی۔ اب 10 ربیع الاول اور سن 6 ہجری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 200 صحابہ کے ساتھ نکلے ان کی خبر گیری کے لیے۔ ان کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا نا، 10 صحابہ کو دھوکے سے انہوں نے قتل کیا، اچھا بلا کر کے کہ ہم اچھائی کی نیت سے بلا رہے ہیں، اور دھوکے سے قتل کروا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ اچھا وہ پہلے سے ہوشیار تھے، کیونکہ انہوں نے غلطی کی تھی نا، تو کانا پہلے سے ان کے کھڑے تھے، جاسوس ادھر تو پھیلائے ہوئے تھے وہ لوگ کہ ہم لوگ غلطی تو کیے ہیں اور مسلمان بخشیں گے نہیں، یہاں ضرور آئیں گے پلٹ کر کے۔ چنانچہ ان کو خبر ملتے ہی وہ لوگ کیا کیے، بھاگ گئے پہاڑوں پر، ادھر ادھر پورے چھپ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دنوں تک ان کے بیچ میں وہیں پہاڑ کے نیچے ڈیرا جما کر بیٹھے رہے، یہ بتانے کے لیے کہ آئندہ ایسی غلطی نہ ہونے پائے۔ 2 دن ٹھہرے، اور پھر اس کے بعد ان کے دل کے اندر روب ڈال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، رجی کے مقام پر پہنچے۔ رجی کے مقام پر صحابہ کرام جن کو شہید کیا گیا تھا ان کے واسطے دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں سے گزرتے گزرتے مکہ بہت کم فاصلے پر رہ گیا، یعنی 2 دن اور مکہ کی طرف چلے نا تو مکہ پہنچ جاتے، اتنا نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہو کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر رک کر کے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو بکر 10 سواروں کو لے لو اور مکہ کے ذرا قریب سے گزرو، ان کو بھی ذرا دل میں پیدا تو ہو جائے ہاں کہ ہم کیا چیز ہیں، ان کے دل میں بھی روب دبدبا ہونا چاہیے نا، ان کے دل میں بھی خوف ہونا چاہیے تاکہ غزوہ خندق جیسی حرکت دوبارہ نہ کریں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 10 سواروں کو لے کر، ہمارے نبی کی خصوصیت تھی ہے، 10 سواروں کو لے کر تقریباً 64 کلومیٹر دور کے اسپیس سے جو ہے وہاں سے گزرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس وقت جاسوسی سسٹم اچھا تھا، مکہ والوں کی خبر ہو گئی تو بعد میں پتہ چلا مکہ والے بہت ڈرے ہوئے تھے کہ لگتا ہے کہ محمد صاحب نے پھر سے اٹیک کر دیا ہمارے اوپر، مگر وہ صرف روب بٹھانا تھا، دبدبا بٹھانا تھا، کہ وارننگ تھی کہ آئندہ امن کے خلاف کچھ نہیں کرنا ہے نا، امن کے خلاف کچھ نہیں کرنا، جیسے کہ آج کل بھی کرتی نا گورنمنٹ، سرکاریں کرتی ہیں، ملک کے قوانین کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک بڑی مشینیں خریدتے ہیں، بڑی توپیں خریدتے ہیں، جہازیں خریدتے ہیں، ہتھیار خریدتے ہیں، ان کا تجربہ کرتے ہیں، ہے نا، کیوں، کس لیے؟ مذاق میں، دوسروں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس یہ پاور ہے، ہمارے پاس یہ طاقت ہے، بھول کر ہم سے ٹکر نہیں لینا۔ آج بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ آج بھی یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، اس وقت یہ سسٹم تھا، اس طرح کیا جاتا تھا۔ بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب تھوڑا مدینہ سے نزدیک ہوئے، ابوا مقام پر پہنچے، ابوا مقام ہے ابوا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی یاد آئی، اپنے والدہ کی یاد آئی، کیونکہ والدہ کا انتقال وہیں ہوا تھا نا، ان کی قبر مبارک وہیں پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی، آپ نبی تھے نا، اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہتا ہوں۔ اس مسئلے کو بڑے غور سے سننا، اکثر لوگوں کا دل اس بات کو گوارا نہیں کرتا، لیکن یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے، یہ بات حق ہے۔ اگر یہی بات ہم کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور آزر کا واقعہ ہے تو ہمارا دل ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ آزر کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ وہ توحید پر نہیں تھا، گرچہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم کے اندر جائے گا، ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، گرچہ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی، ہم قبول کر لیتے ہیں، گرچہ وہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی بات آتی ہے تو ہمارا دل قابل قبول ہی نہیں کرتا، ہم اس کو قبول ہی نہیں کرتے۔ اب یہاں دیکھو باقاعدہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 9762258 حدیث نمبر بتا رہا ہوں صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی، میں اپنے والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، جبکہ ان کی والدہ کا انتقال نبوت سے پہلے ہوا تھا، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے ہو گیا تھا نا، آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، اور جو جاہلیت والا دین تھا اس پر ان کی والدہ تھی، اسماعیل علیہ السلام کے دین پر نہیں تھی، اچھی تھی، نیک تھی، بہت بہترین تھی، لیکن عقیدہ جو تھا وہ عقیدہ اسماعیل علیہ السلام والا نہیں تھا،
بلکہ وہ زمانے جاہلیت والا اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی اجازت مغفرت کی، بلکہ قرآن میں آیت موجود ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ نبی کے لیے اور کسی بھی ایمان والے کے لیے یہ سوٹ ہی نہیں کرتا، یہ اچھا نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعا کریں، جس کا انتقال، جس کا خاتمہ شرک پر ہوا ہو، اس کے واسطے دعا نہیں کر سکتے۔ ولو کانوا اولی قربا، گرچہ وہ خاص رشتہ دار کیوں نہ ہو، قریبی کیوں نہ ہو، اس بات کے واضح ہونے کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا میں نے اپنے رب سے اپنے ماں کے لیے استغفار کی دعا کی، اللہ نے اجازت نہیں دی، لیکن جب میں نے زیارت کی دعا مانگی، میں نے زیارت کی اجازت مانگی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے والدہ کی قبر پر جانا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے جا سکتے ہو۔ تو زیارت کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پرمیشن دی، مگر استغفار کرنے کی کہ نبی ہاتھ اٹھا کر دعا کریں ان کی مغفرت کے لیے، اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ ہاں یہ بات صحیح ہے اپنی جگہ پر، وہ ہم محبت میں بہت ساری چیزیں کر جاتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے نبی کی والدہ ہیں، ہمارے نبی کے والد صاحب ہیں، جو قانون ہے وہ قانون ہے۔ اسلام کے اندر رشتہ داری نہیں چلتی ہے، اسلام کے اندر آپ نے کیا کیا ہے، صرف آپ نے کیا کیا وہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر رشتہ داری دیکھی جاتی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہے نا، لوط علیہ السلام کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی ہے نا، تو رشتہ داری کی بنا پر تو سب کو جنت ہونی چاہیے۔ لیکن اسلام کے اندر رشتہ داری نہیں چلتی ہے، اسلام کے اندر آپ نے کیا عمل کیا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ جو عمل آپ نے کیا ہے، ایسا نہیں کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں یا فلاں کا باپ ہوں یا فلاں رشتہ دار میرے ایسے ہیں، ایسا کچھ بھی اسلام کے اندر نہیں۔ بہرحال سریہ غمر ایک واقعہ ہوا، سریہ ذوالقصہ ہوا، سریہ جموم ہوا، اور اسی طریقے سے سریہ عیس ہوا۔ سریہ عیس بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سریہ عیس ایک جمادی الاولیٰ میں سن 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ 170 سوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے۔ دراصل مکہ والوں کا ایک بزنس کا قافلہ، دیکھو کوئی بھی ملک ایسا ہو کہ جس سے آپ کی جنگ چل رہی ہے تو آپ اس کی چیزوں کو اپنے سامنے سے جانے دو گے کہ یہ جائیں اس سے ہتھیار خریدیں یا کچھ بھی کریں؟ نارمل کھانے پینے کی چیز بھی روک لیں گے ہم، کیونکہ جنگ کا اصول یہی ہے کہ ہم جنگ چل رہی ہے نا، امن کی بات نہیں چل رہی ہے کہ بھئی دوستانہ تعلقات ہے ٹھیک ہے جانے دو ہمارے سرحد سے، نہیں، جنگ کے سیزن میں، جنگ کے موسم میں اپنے دشمن کے لوگوں کو ہم ادھر سے نہیں گزرنے دیں گے، کوئی بھی نقل و حرکت ادھر نہیں کرنے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا 170 سواروں کو، اور ابو العاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی ان کے شوہر تھے ابو العاص، اور ابو العاص ایک قافلہ لے کر جا رہے تھے، بزنس کر کے لے کر آ رہے تھے، اور اس قافلے کے وہ تھے کمانڈر تھے، سربراہ تھے، قافلہ پورے ان کی ذمہ داری میں تھا، اور بہت بڑا بزنس، اس میں سونا چاندی سب کچھ تھا مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مسلمانوں کو، مسلمان گئے، اچھا ابو العاص صاحب فرار ہو لیے، ابو العاص صاحب فرار ہو لیے، سارا مال تو مدینہ لے آئے مسلمان، لیکن ابو العاص صاحب جو ہے بھاگ کر کے کہاں آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رخصتی نہیں ہوئی تھی، مدینہ کے اندر رہ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے پاس آئے، اور نکاح ہو گیا تھا، چونکہ نکاح پہلے ہو گیا تھا، نکاح ہو گیا تھا تو آئے اور ان سے امان مانگ لی کہ تم مجھے اپنے امان میں لے لو، زبان دے دو ورنہ مجھے پکڑ لیں گے۔ اب نکاح ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے امان دے دی۔ پھر اس کے بعد اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے کہا کہ میں نے امان دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، کوئی ادنا درجے کا مسلمان بھی کسی شخص کو امان دے دینا، یہ اسلامی قانون ہے کہ اس کی زبان کی ویلو رکھی جائے گی، ہاں ویلو رکھی جائے گی اس کی زبان کی، کہ ایک مسلمان نے اس کو زبان دی ہے کہ بھائی تو میری حفاظت میں ہے، تجھے کچھ نہیں ہوگا، میری ذمہ داری۔ ہاں یہ اسلام کے اندر زبان کی اہمیت ہے، یہ زبان دے دی ہے، وعدہ کر لیا تو وعدہ کر لیا۔ اب وہاں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی کہ
جو ہے ان کا مال دے دیا جائے، ان کو مکہ بھیج دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا، صحابہ کرام بھی سر ہلا دیے، ٹھیک ہے اچھی بات، ان کا مال دے دیے پورا، اتنی محنت سے جو کچھ لے کر آئے تھے مال پورا دے دیے، ان کو بھی حوالے کر دیے اور وہ چلے گئے مکہ لے کر کے۔ اچھا یہ بات ان کے دل پر بڑی اچھی گزری کہ مسلمان جو ہے برے نہیں ہیں، میرا اتنا سارا مال، اگر مسلمانوں کو مال و دولت کی ہرس ہوتی تو اتنا سونا چاندی کنٹل کے حساب سے میرے پاس تھا، دیتے مجھے؟ نہیں دیتے، چھین لیتے سب کچھ۔ امن چاہتے ہیں مسلمان، بدامنی سے بچنا چاہتے ہیں، راستے محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو سمجھ میں آیا، یہ گئے جن جن کے مال لیے تھے، بزنس میں لگائے تھے، سب کا واپس کیے، واپس آنے کے بعد واپس کر دیے، واپس کرنے کے بعد پھر مدینہ آ گئے، مکہ سے مدینہ خود ہی چلے آئے اور آ کر کے اسلام قبول کیا خود ہی۔ یعنی اس واقعے کا اتنا اچھا اثر ہوا ان کے دل پر، ابو العاص کے دل پر، کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ کر کے اسلام قبول کیا۔ اور جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے نکاح پر، جدید نکاح نہیں کروایا، پرانے نکاح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی رخصتی ان کے ساتھ کر دی۔ اچھا اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے پرانا نکاح کیوں تھا جبکہ یہ مسلم نہیں تھے؟ ابھی مسلمان ہو گئے، رخصتی کر دی، اچھی بات ہے، لیکن پہلے تو غیر مسلم تھے نا۔ دراصل اس وقت یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں کہ غیر مسلم سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، یہ سسٹم ابھی لاگو نہیں ہوا تھا۔ تو نکاح رخصتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے تھے، لیکن نکاح برقرار تھا، اور اسی نکاح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدید نکاح نہیں کیا، بلکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی رخصتی کر دی۔ بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ اور اگلے قسط کے اندر پیش کی جائیں گی۔ صلح حدیبیہ سے پہلے بہت ساری چیزیں جو ہوئی رونما ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، سیرت کو پڑھنے والا بنائے، اس کی باریکیوں کو سمجھنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین دنیا کے اندر امن پیدا کر دے، اور ہمارے ہاتھ کبھی بھی ظلم کے واسطے نہ اٹھیں، ہمیشہ سچائی اور اچھائی کے واسطے اٹھیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب